اخلاق قانون تمام حدیں توڑ دی گئی. اپنے لوگوں کو کھلے عام یہ ترغیب دی کہ آپ اقوام متحدہ نیٹو کے دفتروں کے سامنے مظاہرہ کیجئے اور ان سے یہ مطالبہ کریں کہ پاکستان میں نیٹو کی افواج ٹیک اوور کریں. پاکستان ان دونوں کیسز میں حکومت برطانیہ اور میٹروپولیٹن پولیس کے ساتھ قانونی تعاون جاری رکھے گا. چند افسر مل کے تو آرمی چیف کو تبدیل کر دیں یہ ممکن نہیں ہے. موجودہ آرمی چیف کا مکمل کانفیڈنس ہے, گورنمنٹ کا مکمل کانفیڈنس ہے, فوج کا مکمل اعتماد ہے, بلکہ پوری قوم کا مکمل اعتماد ہے. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہمارا مین فوکس تو الطاف حسین کے بیانات کے اوپر رہے گا. چودھری نثار کی اس پریس کانفرنس میں ایک چیز اہم تھی کہ انہوں نے الطاف حسین اور ایم کیو ایم دونوں کو علیحدہ طور پر بات کی کہ الطاف حسین کے خلاف تو کارروائی کریں گے, لیکن ایم کیو ایم کو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم دونوں کا ایشو جو ہے ایم کیو ایم اور الطاف حسین اس کو آج کے پروگرام میں فوکس رکھیں گے. لیکن جو آج والا دوسرا حصہ ہے ان کی پریس کانفرنس کا وہ بہت اہم ہے, سگنیفیکنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز حکومت کے زیر غور نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل راحیل شریف ان کو ریموو کیا جائے. یہ ریومر کیوں پیدا ہوئی آج کے دن؟ آج ہی کے دن کراچی میں پنجاب چورنگی ایک جگہ ہے, وہاں جنرل راحیل کے خلاف نعرے بھی لکھے ہوئے تھے. ہمارے پاس فوٹیج ہے, اگر ہم وہ دکھا پائیں کہ وہ جب نعرے وارے صاف کر رہے تھے. ہم نعرہ نہیں دکھائیں گے ایکچولی کہ وہ لکھا کیا تھا, لیکن اس کو بعد میں صاف کیا گیا. تو یہ بیک وقت دو چیزیں ہوئیں. اس کے بعد یہ ریومر بہت پھیلی کہ جنرل راحیل شریف کو تبدیل کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں حکومت ایسی کوئی چیز اس موقع کے اوپر کنسیڈر نہیں کر سکتی. پریکٹیکلی پولیٹیکلی یہ ڈویبل نہیں ہے اسٹیج کے اوپر کہ ایک آدمی جو ضرب عزم میں کافی فرنٹ فٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں ہر محاذ کے اوپر, وہ کراچی ہو, خیبر پختونخوا ہو یا ساؤتھ پنجاب میں بھی اب اس کا آغاز ہو گیا, اس کو آپ ایسے موقع کے اوپر یہ سوچیں کہ اس چیف کو آپ ریموو کر دیں. کرینہ کیا سی بات لگتی نہیں ہے, لیکن ریومر آئی اور چودھری نثار کو اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پریس اسٹیٹمنٹ دینی پڑی. تو اس کی وجوہات کیا ہیں اس کو بھی آج کے پروگرام میں ہم زیر بحث لائیں گے. اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج شامل ہو رہے ہیں شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, اور سینیٹر سعید غنی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. دونوں کو ویری وارم ویلکم جی. خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم سے شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے. شفقت صاحب آپ فرمائیے گا کہ آج جنرل راحیل شریف کی ریموول کے حوالے سے ریومر, کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ ایسی ریومر بالکل ہی بغیر کسی فاؤنڈیشن کے ایسی کوئی ریومر تھی. دیکھیں بڑا ہمارے ملک میں ایک رواج رہا ہے کہ جو سٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے اس کے بارے میں سارے تعریف کرتے ہیں, لیکن میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل راحیل نے جس طریقے سے دہشت گردی کو ٹیک آن کیا ہے اور جس طریقے سے ضرب عضب میں فوج قربانیاں دے رہی ہے اور جس طریقے سے ہمارے نوجوان اور ہمارے آفیسرز اور وہ لڑ رہے ہیں, جس طریقے سے کراچی میں جو ہماری فوج اور رینجرز جو ہیں وہ ایک دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, جس طرح اور آپ کو اس کے شاخسانے نظر آ رہے ہیں مثلاً پنجاب میں جو آپ کو نظر آیا ملک اسحاق وغیرہ کا. سو جنرل راحیل ایک جینوئنلی ملک کے لیے بہت زیادہ فرنٹ پہ آ کے اور ساری فوج جو ہے ہماری لڑ رہی ہے. تو اس قسم کی ریومر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے نکلی, اور اگر کوئی, بلکہ میں نے تو سنی بھی نہیں, لیکن اگر ایسی کوئی تھی اور چودھری نثار نے کر دیا تو اچھا کیا. مجھے لگا کہ یہ کہ شاید کسی ایک گروپ کی, سعید غنی صاحب, یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ حکومت اور جنرل راحیل کے مابین کوئی ایسی تلخی ایسے موقع کے اوپر جنم لے لے کہ جو اصل ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹ جائے. اس کے علاوہ اور مقصد نہیں اس کا نظر آیا مجھے. نہیں, میرا بھی یہ خیال ہے جو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں نے بھی کم از کم سنی نہیں. اور اگر حکومت کے کسی ایک فرد کے ذہن کے گوشے میں کوئی ایسی بات ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بیوقوفی کی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. اگر مطلب حکومت کے گوشے میں نہیں ہوگی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں ہے تب بھی میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں آج کوٹ کر دوں آن ایئر, میرے خیال مناسب ہوگا, میں ان کی اجازت کے بغیر کوٹ کر رہا ہوں. خواجہ آصف وزیر دفاع زیادہ طور پہ بدنام ہے کہ انہوں نے بڑا وہ رگڑا لگایا تھا مشرف دور میں. تو انہیں میں نے ایک دن پوچھا, ابھی لاسٹ ٹائم انٹرویو پہ آئے ہوئے تھے, کہ موجودہ آرمی چیف 2 دفعہ پوچھی یہ بات میں نے, اور ISI ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, یہ بھی کوئی آپ کی ٹانگ مانگ تو نہیں کھینچ رہے؟ تو ان کے جواب دونوں دفعہ یہی تھا کہ دے آر ویری پروفیشنل, اپنا کام کر رہے ہیں. تو اگر میرے خیال میں اگر اندر کھاتے ان کی یہ سوچ ہے کہ پروفیشنل لوگ ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کیسی کہیں سوچ ہوگی. لیکن ایک اور چیز جو ہے جس کے بارے میں لوگوں کو کیئرفل ہونا چاہیے,
وہ یہ ہے کہ جب آپ اس وقت کے سٹنگ DGISI پہ الزام لگاتے ہیں، فوج بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے. جنرل ظہیر الاسلام پہ، ہاں جنرل ظہیر الاسلام پہ فوج بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے. آپ کی جماعت کے سائمن شیرف صاحب، انہوں نے تفصیلی سیمسن شیرف صاحب جو ہے ہمارے کوئی عہدیدار نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام جو تھے وہ دھرنے کے پیچھے تھے. میں اس کے کانٹیکسٹ میں ایک عرض کرنے لگا ہوں، میں کانٹیکسٹ میں یہ کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کسی سٹنگ آفیسرز کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، ایک ڈسپلن ادارہ جہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ بغیر اپنے چیف کے انڈیپینڈنٹلی ایک اٹانومی دکھا کے اپنا کام کر رہا ہے، ایسے ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈسپلن ادارہ ہے. تو جب آپ ایسے چیزوں کو تھوڑا کنٹروورشل بناتے ہیں تو اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہ تاثر کو سعید غنی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ کم از کم میں یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑا ڈسپلن ادارہ ہے، لیکن کئی آپ کو مثالیں ایسی ملیں گی جہاں پر یہ انٹریگز ہوتی رہتی ہیں اندر بھی رہ کر، بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں. اسی پاک فوج کے کئی افسران کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بھی ہوئے ہیں، ان کے خلاف کورٹ مارشلز ہوئے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں وہ عباسی صاحب ایک تھے، بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کو لوور لیول پہ ہوتے ہیں. دیکھیں نا وہ اسی فوج کے اندر رہتے ہوئے چیزیں کرتے ہیں نا، وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. بریگیڈیئر شاید ظہیر الاسلام تھا، ظہیر الاسلام اتفاق سے ظہیر الاسلام تھے. تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ممکنات میں ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر راحل شریف صاحب یا کور کمانڈرز جو ہیں میجورٹی میں بہت اچھے ہیں تو وہ ایک ایسا بھی ہوگا جو یہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ ممکن ہے، اس کے اپنے وہ خیالات. بریگیڈیئر صاحب کے نام کے ساتھ ان کی جماعت کے ایک بندے کا بھی نام آتا تھا، وہ مفتی صاحب، کیا نام تھا جی ان کا، مفتی سعید صاحب. وہ کہتے تھے کوئی مشاورت واورت میں وہ کہیں پہ ان کا بھی نام آتا تھا. کوئی بات سنی ہوگی آپ نے بھی شاید. اس میں تو پتہ نہیں، لیکن اس میں میرا یہ خیال ہے آپ کو اکثر باتوں کا پتہ ہی نہیں. بریگیڈیئر میں نے بریگیڈیئر سیمسن صاحب کا میں نے انٹرویو نہیں دیکھا. انہوں نے پتا کیا کہا، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے جنرل راحیل صاحب کو بلوایا اور ان کی IB نے کچھ گفتگو ٹیپ کی ہوئی تھی جنرل ظہیر کی، تو وہ ان کو سنوائی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جائیں، یہی بریک لگائیں. تو انہوں نے بلایا جنرل ظہیر صاحب، ان کے کچھ لوگ تھے، ان کا کہنا ہے کیا ایسا ہے. میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب کی انفارمیشن پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ انفارمیشن آئی ہے. اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں سنی. کر لیں پھر میں بریک لے لوں. اس سے پہلے میں نے یہ بات نہیں سنی. بریگیڈیئر صاحب سے پیچھے بلائیے پھر آپ. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہماری فوج دہشت گردوں کے خلاف جس قسم کے آپریشن میں انگیج ہے، انہیں پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بالکل یہ فوج کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں اس میں لگی رہیں، اور یہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. ماضی میں اگر فوج نے کچھ غلطیاں کی ہیں اور اس کا ان کو احساس ہوا ہے اور اب ان غلطیوں کا وہ صفایا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ مل کے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے. اس قسم کی افواہیں اگر کہیں سے بھی آ رہی ہیں، اگر جینوئنلی کہیں سے نکلی ہے تو ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کس نے یہ جو ہے پاکستان کا مفاد اس وقت یہ ہے کہ اس وقت دونوں جو شریف ہیں، نواز شریف اور جنرل راحیل شریف، ان کے درمیان ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انہیں تب ہمیں سب کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. فوج میں اور پوری قوم میں، صرف نواز شریف میں نہیں. دہشت گردی پوری قوم کا مسئلہ ہے، نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ شفقت صاحب کا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے. جو مسٹرس پیدا کر رہے ہیں وہ دشمنی کر رہے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک. ایک بریک لے لیں، واپس آتے ہیں تو کراچی سچویشن پہ چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی سچویشن پہ بھی بات ہو جائے. پہلے آپ سے سعید غنی صاحب، MQM سے الطاف حسین کے بیانات، اب ایک تواتر کے ساتھ کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ شاید جو ان کی پارٹی بیچاری خود مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ بعض میں اس پہ کیا کہیں. الطاف کہیں کہ نہیں فوج ایسی ہے، دونوں چوائسز ان کے پاس نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک جنرل پرابلم ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ شاید اب ممکن ہے وہ میری بات سے ڈس ایگری کریں، شاید کریں گے بھی، لیکن جو لوگ پاکستان میں ان کی جو سرگرمیاں چلا رہے ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، جو جنرلی پولیٹکس کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. الطاف حسین صاحب ظاہر ہے وہ ہمیشہ ان کا اپنا ایک انداز رہا ہے بات چیت کرنے کا. وہ بہت سخت ترین باتیں کر جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جو شاید کسی صورت میں نہیں کیے جانے چاہیے، چاہے آپ کی کتنی ناراضگی کسی ادارے کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن وہ کر جاتے ہیں. اور پھر یہاں لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ایشو ہے. لیکن خاص طور پہ اس صورتحال سے جس وقت MQM جس سچویشن سے گزر رہی ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جو ان کے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کوشش کریں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں. آپ کے پاس لیگل آپشن کیا ہے؟ لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ الطاف حسین صاحب جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا یہاں سے کیا جا سکتا ہے. چودھری نثار صاحب نے کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ حاصل ہوگا. جو باتیں ابھی انہوں نے کہی ہیں اس کو بنیاد بنا کر کوئی کمپلینٹ اگر یہ UK میں کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی چیز ہوگی. ہاں، اس سے پہلے اگر کوئی تھریٹس ہیں، کوئی ہیٹ اسپیچز میں کوئی چیزیں آتی ہوں تو ممکن ہے کہ اس پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہو. لیکن کل کی جو باتیں ہیں وہ قابل اعتراض اپنی جگہ سے ہی، لیکن اس پر کوئی قانونی کارروائی اب یہاں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھی FIR آپ اور کرا دیں گے، جہاں اتنی پڑی ہیں ایک اور پڑی ہوگی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں شفقت صاحب، اس میں کوئی لیگلی اس میٹر کو پرسو کیا جا سکتا ہے برطانیہ میں؟ دیکھیں لیگلی میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیگل گراؤنڈ ایک فارن کنٹری میں کسی اور ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میرا خیال لیگل گراؤنڈ تو نہیں بنتا، لیکن پولیٹیکلی اس کا پاکستان میں بہت امپیکٹ ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کراچی میں اور حیدرآباد میں اور کچھ اور جگہ پہ MQM جو ہے ایک جینوئن پولیٹیکل فورس ہے اور وہ لوگوں کی جو ایسپیریشنز ہیں یا لوگوں کی جو خواہشات ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن ان کے جو قائد ہیں جس طریقے سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جس سے یہ پہلے بھی جس طرح انہوں نے گفتگو کی، اور باہر جا کے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں UN کمیشن آن ہیومن رائٹس میں گیا جنیوا میں پاکستان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ. انور صاحب بھی آپ کے ساتھ؟ انور صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے. آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا اور جب وہاں پہ ہم نے کشمیر کی بات کی تو انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ انور صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے ہمیں اٹیک کیا. تو اس وقت مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک صاحب جو MQM کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ کیوں بیٹھے. انور صاحب انڈین ڈیلیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. اچھا، میرے پاس خواجہ آصف صاحب ہے، میں اس نقطے کو چھوڑوں گا نہیں، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو بھی خالد مقبول صدیقی صاحب ویری وارم ویلکم. خواجہ آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب دو کی تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہیے. ایک تو جنرل رحیل کی ریموول کے حوالے سے آج چودھری نثار نے بڑی واضح وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی چیز ایسی زیر غور نہیں ہے، اور جنرل رحیل جیسا آرمی چیف وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہے. کیا ایسی کوئی چیز کہیں سے ٹریگر ہوئی؟ کوئی ریومر کیوں پھیلی؟ پتہ نہیں یہ میڈیا نے کہیں پہ کوئی خبر جو ہے اس قسم کی قطعی طور پہ بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ریلیشن شپ جو ہے سول ملٹری ریلیشن شپ جا رہا ہے پرائم منسٹر کا اور فوج کا، خصوصاً جنرل رحیل کا جو ریلیشن شپ جا رہا ہے، اگر یہ صورتحال آج سے 10 یا 15 یا 20 یا 30 سال قبل جو ہے ڈیولپ ہو چکی ہوتی تو پاکستان بہت سے حادثات سے بچ جاتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن آج بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم فوج کا ادارہ اور سیاسی ادارے جو ہیں وہ جس طرح یکجہتی کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس قسم کی شرارتیں، اس قسم کی میلفائڈی اور اس قسم کی بغض کی جو باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، میں بھی آپ کے شامل گفتگو میں شامل ہونے سے پہلے آپ کو کوٹ کیا کہ میں نے خواجہ صاحب سے آف دی ریکارڈ پوچھا تھا کہ کیا فوج اور ISI ابھی کوئی پہلے سے بہتر رویہ ہے یا کچھ ہے گڑبڑ ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ دے آر ویری پروفیشنل اور بڑے لائل ہیں اپنے کام کے ساتھ. یہ آپ کے لفظ سے میں نے ابھی آپ کو کوٹ کیا. ابھی آپ کے ویوز یہی ہیں یا کچھ چینج تو نہیں آ گئی؟ نہیں جی، بالکل 100% بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، پہلے سے بھی بہتر ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، ہمیں اعتماد ہونا چاہیے. موجودہ حالات میں جو ایوولوشن ہوا ہے، سیاستدانوں کا ایوولوشن ہوا ہے، اداروں کا جس میں فوج کا ادارہ بھی شامل ہے، انہوں نے جو ایوولوشن کے، ہم اس ایوولوشن کو ریٹارڈ نہ کریں، اس ایوولوشن کو جو ہے اس میں رکاوٹیں یا اس میں ہرڈلز نہ کریں. خواجہ آصف صاحب، آپ کے جو بیان تھا ایک جس میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر دھرنے کے پیچھے تھے، کیا اس بیان کے نتیجے میں تو ایسی ریومرز نہیں آئی اور کیا کوئی آپ تحقیقات کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے میں آپ سے اتفاق بھی کروں گا کہ اس قسم کی جو ہے ریومر جو ہے ڈیولپ کی گئی ہوں. اس طرح اس بیان کے بعد وہ بیان میں نے کیا تھا، میں اس کو اون کر رہا ہوں، وہ ریکارڈ میں موجود ہے، میں اس کو ڈسون کر بھی نہیں سکتا. تو یہ لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام کو بلوایا گیا جب پرائم منسٹر اور نواز شریف کی اور آرمی چیف کی ملاقات جاری تھی اور کوئی ٹیپ پرائم منسٹر نے سنوائی کی یہ گفتگو ہے؟ میں اس ملاقات میں نہیں تھا، لیکن مجھے پتا کہ ملاقات ہوئی تھی. جی بالکل مجھے ملاقاتیں اس دوران ملٹیپل ملاقاتیں ہوئی ہیں.
اس ایشو کے اوپر کہ یہ مسئلہ کس طرح جو ہے نا. اور کیا ابھی کوئی جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، میں بڑا اس چیز میں بلیو کرتا ہوں جہاں پہ قانون کا یا قاعدے کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہو رہی ہیں، وہ جاری رہنا چاہیے، ضرور جاری رہنا چاہیے، فار پوسٹیرٹی جاری رہنا چاہیے. وہ اپنی جگہ ہم سیاستدانوں کا بھی جو ہے وہ پروسیس ضرور ہونا چاہیے، عوام بھی کرتی ہے، ادارے بھی کریں. تو خواجہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ تحقیقات ہو رہی ہیں؟ نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ذرا آپ سن لیں. ہم موجودہ جو حالات جس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں اور جو ملک کے مستقبل کے لیے یہ ایک خوشائند حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، ہم کسی ایسی ڈائیورژن میں جو ہے وہ پھنسنا نہیں چاہتے جس سے یہ حالات جو ہے کسی طرح اس کا پروسیس جو ہے رک جائے. یہ میں نے ایک بات کہی، مجھے ایک سوال کیا گیا، میں نے اس کا سوال کا جواب دیا گیا، اور جو میں نے جواب دیا واٹ ایور انفارمیشن آئی ہیڈ، اور آنیسٹلی جو ہے میں نے اس کو ایمانداری کے ساتھ اس سوال کا جو ہے جواب دیا. میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، اس کے اوپر بالکل میں اس کو جو ہے انڈورس کرتا ہوں. لیکن میں آپ کا دیکھیں، ہم جس مخمصے سے نکلے ہیں، جس کو دھرنے کا مخمصہ تھا، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے پاس ہم گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میگنینمٹی یا عاجزی یا ہیوملٹی جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ کرنی چاہیے. تاریخ جو ہے، تاریخ کا جو کٹہرا ہے اس میں ہم سب کھڑے ہوں گے، اس میں ہر شخص کھڑا ہوگا، وہ اپنے عہدے یا اپنے جو بھی ذمہ داریاں تھی اس کے حساب سے وہ جو ہے اپنا حساب پیش کرے گا، اور تاریخ اسے اکاؤنٹیبلٹی لے گی، وقت لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت تو الٹیمیٹلی عدالت ہے، وہاں سے ہم نے سب نے حساب دینا ہے. صحیح. ایک میں سوال آپ سے کراچی پہ بھی پوچھ لوں، وہاں پر الطاف حسین صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے نیٹو کی فوج کے لیے کہا کہ اس کو بلائیے کہ مہاجروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی آ کے ذرا دیکھیں، اور گریٹر بلوچستان، گریٹر پختونستان، گریٹر پنجاب کی انہوں نے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کی قیادت میں ایم کیو ایم نے جو کراچی کے شہر کے اوپر، بلاد العروش کے اوپر جو ظلم کیا ہے پچھلے 30 سال میں، ان کا وہ حساب دینا چاہیے. اب یہ مسئلہ وہ ڈیلیبریٹلی جو ہے اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں، وہ پاکستان کے جو ہمدرد نہیں بلکہ پاکستان کے غداروں کی زبان جو ہے بول رہے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ رابطہ کمیٹی نے ان کے بیانات کو انڈورس کیا ہے، تو دے آر ایز کلپیبل ایز الطاف حسین. اگر انہوں نے اس زبان کو انڈورس کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پاکستان کے دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں. دیکھیں، مہاجر میں انسسٹ کروں گا اس بات پہ، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، ابھی بھی میں نے ایک چینل پہ بات کی ہے کہ ہجرت کے اوپر الطاف حسین اور اس کے فالوورز اور اس کے ووٹرز اور اس کے سپورٹرز کا مونوپلی نہیں ہے، کوئی ان کی اجارہ داری نہیں ہے. ہجرت یہاں پہ پنجابیوں نے بھی کی ہے، ہجرت یہاں پہ روہتک اثار اور جو روہتکی بولنے والے ہیں انہوں نے بھی کی ہے. ہجرت جو ہے مختلف زبانیں بولنے والوں نے کی ہے، کشمیریوں نے کی ہے، ڈوگری بولنے والوں نے کی ہے، جموں سے بھی لوگ وہاں پہ ہجرت کر کے لاکھوں سے، اور آگ اور خون کا دریا عبور کر کے. یہ تو ہجرت کے نام پہ، پاک نام کے اوپر سیاہ دھبا ہے الطاف حسین، اور وہ ہجرت کا نام کیا کرنا چاہیں گے ان کے خلاف؟ جی کیا کرنا چاہیں گے ان کے خلاف؟ کوئی لیگل آپشن ہے؟ دیکھیں یہ پروسیس جو ہے، یہ ان کے خلاف جو آلریڈی پروسیس چل رہا ہے، ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ہے یا اور کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں، اور مزید بھی جو ہے وزیر داخلہ جو ہے آن ریکارڈ ہے، مزید بھی ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور کارروائی ضرور ہوگی. دیکھیں، وہ تمام تر حدیں پار کر کے ہیں. ہم سیاستدانوں سے بڑی لغزشیں ہوتی ہیں، زبانی لغزشیں بھی ہوتی ہیں اور کارکردگی کی بھی لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان دشمنی تو اس قسم کی زبان جو ہے وہ جس طرح وہ ہندوستان کو آوازیں دے رہے ہیں، نیٹو والوں کو آوازیں دے رہے ہیں، اقوام متحدہ والوں کو، جس وقت کراچی پہ پچھلے 30 سال سے وہ ظلم ڈھا رہے تھے یا وہاں سے بھتہ وصول کر رہے تھے، وہ اس وقت ان کو اقوام متحدہ یاد نہ آیا، نیٹو یاد نہ آئی، اس وقت ان کو جو ہے کراچی کے لوگوں کا حقوق یاد نہ، جب تک مال پہنچتا رہا وہ ٹھیک ہے. اب مال جو جانا بند ہو گیا ہے یا سارا چیز جو ہے ایکسپوز ہو گئی ہے تو وہ آپ کو ہر چیزیں ان کو یاد آ گئی ہیں. اس وقت جو ہے کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے اوپر جو کنسنسس تھا اس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی. اس میں یہ ہم نے کوئی ایم کیو ایم کے اوپر زبردستی آپریشن نہیں ٹھونسا ہوا. یہ آپریشن اپنے منطقی انجام پہ پہنچے گا. ہماری فوج چاہے وہ فاٹا میں لڑ رہی ہے، کراچی میں لڑ رہی ہے یا کہیں اور لڑ رہی ہے، پنجاب کے کسی شہر میں اگر یہ خدا نخواستہ نوبت آتی ہے
تو وہاں پہ اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں بھی اگر لڑے گی پوری قوم ان کے ساتھ ان کی جو ہے پشت کے اوپر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازا. خالد صدیقی صاحب, کیا ایم کیو ایم اون کرتی ہے اس تمام سٹیٹمنٹ کو جو الطاف حسین صاحب نے دی؟ دیکھیے, آپ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو اس اینگل سے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیے انہوں نے کسی کو نہ پکارا ہے نہ کسی کو مدد کے لیے بلایا ہے. ان کا ایک سوالیہ جو ان کا پیرایا تھا وہ دیکھنا چاہیے تھا. دیکھیے, گزشتہ ایک سال میں ہمارے تقریباً 200 کارکنان جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں, 40 سے زیادہ لاپتہ ہیں, درجنوں ایکسٹرا جوڈیشلی کل ہوئے ہیں. قائد تحریک الطاف حسین اس حوالے سے وزیر اعظم سے بھی اپیلیں کرتے رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سے بھی کرتے رہے ہیں, چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھی انہوں نے خط بھیجا ہے, اپیلیں کرتے رہے ہیں. انہوں نے یہی سوال کیا ہے, عدالتوں سے رجوع کرتے رہے, عدالتوں مستقل رجوع کرتے رہے. اور ایم کے کارکنان جو ہے نیٹو اور یو این سے بات کریں, اپیل کریں اور ان کی فوج آئے اور مہاجروں کے خلاف جو ظلم ہے اس کو آ کے دیکھیں, تو آپ اس کو خود کو ڈسٹینس کریں گے؟ نہیں, دیکھیں اس طرح نہیں کہا میں نے. اگر اس طرح کہا ہو تو آپ ڈسٹینس کریں گے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے, میں تو اسی اینگل سے نظر آیا نہیں, کیونکہ انہوں نے بات کی گریٹر پنجاب کی, گریٹر پختونستان کی, گریٹر بلوچستان میں آیا اس لیے کہ میں وہ پوائنٹ آف ویو بتا سکوں. جب کوئی نہیں سن رہا تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب آپ نہیں سن رہی, جب حکومت نہیں سن رہی, جب ریاست نہیں سن رہی ہے, تو کیا ہم ان سے مدد مانگیں کیا؟ سر, جو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بیان ان کا ڈالا ہے, جو آپ کی ویب سائٹ, میں جو اپنا رپورٹ کیا ہوا ہے وہ نہیں پڑھ رہا, وہ کہتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب نے دنیا میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, گریٹر بلوچستان بنے گا, گریٹر پختونستان بنے گا, گریٹر پنجاب بھی ہوگا جس کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہوگا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے متعصب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے حقوق کی بات کرنے والے کراچی کے مہاجر نوجوانوں کو مارو اور جو باقی بچے ان سے غلامی کرواؤ. انہوں نے ایم کیو ایم کے امریکہ کے کارکنوں سے کہا, یہ کہیں سوالیہ نشان نہیں ہے, آپ اقوام متحدہ میں جائیں, نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں جائیں, وہاں جا کر انہیں مہاجروں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے آگاہ کریں اور انہیں کہیں کہ وہ کراچی میں اقوام متحدہ یا نیٹو کی فوج بھیجیں تاکہ وہ معلوم کریں کہ کس نے قتل عام کیا. جو تقریر کا تسلسل ہے یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. جو سوال This is the start of your speech, sir, on your website. یہ اوپننگ پیرا ہے, ویری فرسٹ ٹائم. ہاں, لیکن یہ ظاہر ہے یہ ایک پریس ریلیز کی شکل میں ہے. Do you own it or reject it? نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ جو اس سے جو اینگل نکال رہے ہیں نا, وہ ریجیکٹ, جو اینگل میں پڑھ رہا ہوں, do you reject it? ہاں, وہ اس طرح نہیں ہے, اسی لیے میں ریجیکٹ, اس طرح نہیں ہے. Very clear about it. وہ اس طرح نہیں ہے, دیکھیں اس طرح نہیں. میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایم کیو ایم کا آفیشیل وہ ہے ورژن ہے کہ انہوں نے یہ سوال کے انداز میں رکھا ہے کہ آپ اگر نہیں کریں گے, آپ انصاف. میں اس پہ بات کر لوں گا, میں نے یہ ویب سائٹ کا جو معاملہ اس طرح ایشو نہیں دیکھا ہے. ان کا انداز یہی ہے کہ بھائی آپ نہیں دیکھ رہے جو جن کا کام ہمیں انصاف فراہم کرنا ہے, جن کا کام ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے, جن کا کام ہمارے حقوق, ہمیں ہمارے حقوق شکوے کریے, میں وہ شکوے آن ایئر سنواؤں گا, لیکن آپ کی رابطہ کمیٹی نے اسی بیان کی انڈورسمنٹ کی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نا, جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ قابل اعتراض ہوتا ہے, لیکن جو اینگل میں بتا رہا ہوں اس میں انہوں نے اپنا جانتے ہوئے, آپ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں اس وقت, آپ کو بھی میرے خیال میں اس کی وضاحت کرنی چاہیے. مجھے اس کے علاوہ میں نے کنفیوز کیا اس اینگل کو, تو آپ وضاحت کر دیجیے. نہیں, میں نے پڑھا یہ, اور اسی طرح ہے جس طرح ظاہر کہ جو آپ نے پڑھا وہ میں نے پڑھا ہے. لیکن مجھے ایک چیز کی حیرت ہو رہی ہے, پتہ نہیں وہ بات انہوں نے کہی یا نہیں کہی. وہ بھارت کے متعلق بھی کوئی خبر چلی تھی جس کو ٹی وی پہ دیکھ کے ہم نے کہا کہ یہ قابل اعتراض بات ہے اور ان کو نہیں کہنی چاہیے. یہ تو اوپننگ پیرا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں, اگر یہاں خالد مقبول صدیقی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے جس قسم کا, لیکن رابطہ کمیٹی کو اس پہ بیان دینا چاہیے تھا, تھوڑی سی ہمت دکھاتے ہیں, بیان دے دیتے. میرا خیال ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا, جو ایم کیو ایم کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں, جو بات وہ کر رہے ہیں اس بات کو ہمیں اسی طرح لینا چاہیے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. یہ مشکل میں, اور نہیں, ایک بات جو جائز بات ہمیں کرنی چاہیے, اگر یہ کسی بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انداز میں نہیں ہے جس طرح یہ کہا گیا ہے, تو ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور کم از کم ایک بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے نمائندہ بیٹھ کے ذمہ دار نمائندہ, یہ ذمہ دار شخص ہے, کوئی یہ ایسا شخص نہیں, انتہائی ذمہ دار آدمی ہے. جو بات یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسی طرح ماننا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو اس پہ میرے خیال میں وضاحت جاری کرنی چاہیے. بہت اچھا ہوگا اس کی وضاحت جاری. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان کے خالد صاحب کے قائد ہیں, یہ اب ان کے لیے لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں. ان کے لیے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہتے ہیں جو کہ جو ہمارے ایم کیو ایم کے مقامی قائدین ہیں ان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایسی بات کر, دیکھیں نا جو بات انہوں نے کی ہے,
اور جس کو خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ایک خاص پیرائے میں ڈینائی کر رہے ہیں، یہ تو ایکچولی پاکستان کا کوئی دشمنی بات کر سکتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس اینگل سے میں پڑھ رہا ہوں اس اینگل کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کا دشمن کی اگر بات ہے تو پھر کیا آپ الطاف حسین صاحب کو دشمن کی طرح ٹریٹ کریں؟ پھر تو ایک ڈفرنٹ سچویشن ہو سکتی ہے. چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کی اس کی لائن بڑی واضح تھی. انہوں نے الطاف حسین اور ایم کیو ایم کو علیحدہ ڈسکس کیا. انہوں نے ان کے بیان کو علیحدہ ڈسکس کیا اور ایم کیو ایم مقامی قیادت کو میں اس سے اگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیں الطاف حسین صاحب انڈیا گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے. وہاں پہ انہوں نے ویڈیو کانفرنس اس کا لنک موجود ہے. سو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ محمد انور صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے. محمد انور صاحب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جنیوا گئے، یہ 95 یا 96 کی بات ہے. پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن گیا کشمیر کاز کو UN کمیشن آن ہیومن رائٹس میں پلیڈ کرنے کے لیے. اس میں بھی ممبر تھا، ہم کو 5-6 لوگ تھے. تو جب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے وہاں پہ کشمیر پہ بہت زیادہ اس وقت باتیں کی، مظالم جس طرح آج ہو رہے ہیں اس وقت بھی ہو رہے تھے. تو اس پہ جب ہندوستان کا جواب آیا تو انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے، بیکاز کسی نے مجھے کہا کہ یہ پاکستان یہ جو MQM کے. تو میں نے کہا کیا نام کیا ہوتا ہے؟ انور ہے ان کا نام. انور صاحب جو تھے، یہ تو میں آپ کو آنکھوں دیکھا بات بتا رہا ہوں نا، کہ وہ انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھ کے، اور اس کے بعد جب انڈین ڈیلیگیشن نے تقریر کی، ڈیلیگیٹ نے، انہوں نے کراچی کے اوپر پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو اور متون کیا کہ جناب یہ کراچی میں یہ کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ بیٹھے تھے ان کے. تو یہ کو آج کی بات ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات. خالد صاحب آپ اس پہ کچھ دیکھیے، میں تو مجھے اس جنہوں نے جس طرف نشاندہی کی میرے علم میں نہیں، لیکن پھر میرے لیے یہ موقع ہے کہ میں کہوں کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمارے 50 دفعہ بڑے واضح بیانات آ چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے کشمیر میں زیادتیاں کی ہیں. کشمیر کے لوگوں کو ہم کئی بار آفیشلی قائد تحریک الطاف حسین سمیت MQM کہتی رہی ہے کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت دینا چاہیے اور دینا پڑے گا. یہ ہمارا بنیادی طور پہ. اور آپ کو ایک سوال مشکل ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی ہاں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے اور فاروق ستار صاحب جیسے بڑے سینئر لوگ ہیں آپ لوگ پارٹی کے اندر، مشکل میں پڑ جاتے ہیں جب ایسی کوئی بات وہ کہہ دیتے ہیں الطاف حسین، کیونکہ ان باتوں کی آپ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. میں بینگ اے جرنلسٹ آپ سے سوال پوچھوں گا تو پارٹی مشکل میں پڑ جاتی ہے. دیکھیے میرا خیال ہے تھوڑا سا ریسٹرینٹ آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو کہہ دیتے ہیں الطاف حسین کے اینڈ پہ تھوڑا سا ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. جو وہ کہہ دیتے ہیں، دیکھیے الفاظ کے چناؤ پہ تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی صحیح روح کے ساتھ لیں گے تو شاید آپ انصاف کر پائیں گے. جو وہ کہہ دیتے ہیں پاکستان اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ جو سمجھا جا رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے زیادہ شاید مشکل ہوتا ہو. لیکن اگر اس کو صحیح ایک بار سمجھ لیا جائے تو پھر یہ مشکلات نہ ہوں. لائنز ہیں ریٹن سٹیٹمنٹ کی جو خود ہم نے پوسٹ کی، اس پہ آپ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اس پہ میں بھی بات کروں گا. اس پہ آپ کریے کس طرح کے وہ تقریر کا جو تسلسل ہے اس سے الگ ہٹ کے. ایکچولی یہ نظیم صاحب بڑا ایک ڈیفیکلٹی ہے جو جینوئن سیاسی لوگ ہیں MQM کے، یہ انہوں نے یہاں سیاست کرنی ہے. مطلب وہاں پہ ان کا ملیٹنٹ ونگ الگ، یہ بیچارے الگ، قتل و غارت کرنے والے الگ لوگ، یہ الگ، بھتہ خوری کرنے والے الگ لوگ، یہ الگ. سو یہ جو ایک پولیٹیکل فیس ہے MQM کا، ان کے لیے تو بڑی مشکل ہے کہ ناٹ اونلی کے بیانات، لیکن جو پچھلے 20-25 سال سے جو ایکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ کراچی میں، تو یہ پولیٹیکل لوگوں کے لیے تو ایک مصیبت ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بھی اور سب کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ وہ لائبلٹی بن گئے آپ کے لیے. لیکن اس پہ پاکستان کے لیے فورسز سعید غنی صاحب کو میرے خیال میں صدیقی صاحب کے، ستار صاحب کے، ان کے ہاتھ بھی مضبوط کرنے چاہیے کھڑے ہو کے پارٹی کو. مین اسٹریم لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں. ایک بات حقیقت ہے، MQM سے میں خود بڑا شدید اختلاف رکھنے والا آدمی ہوں. یہ سارے شہر کو پتہ ہے، کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں MQM کا کتنا مخالف ہوں. لیکن میری مخالفت کی وجہ سے جو MQM کی سیاسی حقیقت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. بالکل اربن سندھ کی نمائندہ MQM اپنی ایک حقیقت ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. بالکل. اب کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر MQM کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو جرائم میں ملوث ہیں، قتل میں ملوث ہیں، بتے میں ملوث ہیں، جو کسی بھی جماعت میں، لیری گینگ وار کے بھی ہیں، آپ کی پارٹی کے بھی، آپ کو ان کو صاف کرنا، کسی جماعت میں ہے، ان کو نکالنا چاہیے. دیکھیں سیاست اور دہشت گردی اکٹھے نہیں چل سکتی. آپ تھوڑا عرصہ تک کھینچ کے چلا سکتے ہیں، پوری زندگی نہیں چل سکتی ہے. وہ پرابلم پیدا کرتے ہیں. اور یہ بات الطاف حسین صاحب نے کئی مرتبہ خود ایڈمٹ کی ہے کہ ہماری جماعت میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ان جرائم میں ملوث ہیں اور میں نے ان کو نکالا. اگر MQM کی اپنی یہ پالیسی ہے یا کہیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جی ایسے لوگوں کو ہم نے جماعت سے نکالنا ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا ایز اے گورنمنٹ یا کسی اور ادارے کے لوگ بھی ہوں. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ MQM کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. اگر آپ کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اس آپریشن کے نتیجے میں MQM واش آؤٹ ہو جائے گی
تو یہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی اور خوش فہمی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ وہ جو ریومرز ہیں، جو پرسپشن ہے بھتے کا، بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھتے، اور ہم تو شروع سے کہتے رہے کہ ہم چندہ لیتے ہیں، بھتے اور چندے میں رویے کا تو فرق ہے، بعض جگہوں پہ یہ رویہ تبدیل ہو جاتا ہوگا، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان میں جہاں جاگیردارانہ سیاست تھی وہاں پہ پاکستان کو تبدیل کرنے والوں نے بھی اس سے کمپرومائز کرنے میں مجبور ہوئے نا۔ لیکن کیا ہم نے ایسا کیا ہے کہ پاکستان میں صرف جاگیردارانہ بیک گراؤنڈ سے الگ ہٹ کے جو نظریاتی سیاست کی دعوے دار جماعتیں تھیں انہوں نے بھی موروثی سیاست کی ہے نہیں کی؟ الطاف حسین صاحب کے لیے موقع تھا نا، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ کیا آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو لوٹ مار کے قانونی طریقے بھی تھے، کیا ہم نے پاکستان کی سیاست میں آ کے اس طرح کیا؟ کوئی ایک نام لیں گے آپ ایم کیو ایم کا ایسا، اس کے منتخب نمائندوں کا، بڑے لیڈرز کا، جنہوں نے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرضے لیے ہوں، قرضے معاف کروائے ہوں؟ اگر مجھے بریک لینے میں دوبارہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، بریک لے لیں جی، واپس حاضر ہوتے ہیں، اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں سعید غنی صاحب، اس مسئلے کا، الطاف حسین والی تقریروں کا، یہ کیونکہ ایک تواتر ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ الطاف حسین صاحب کو بہرحال ایم کیو ایم کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ قائد تسلیم کرتی ہے باوجود ان کی تمام تقریروں کے۔ تو اگر ایک کوئی میری رائے میں کوئی بہتر حل ہو وہ یہ کہ وہ فی الحال تقریریں کرنا چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے، جو صورتحال ایم کیو ایم کی یہاں کراچی میں یا پاکستان میں اس وقت ان کو درپیش ہے، شاید ان کی تقریریں نہ کرنے کی وجہ سے یہ بہت آسانی سے یا بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر پائیں گے۔ اور چونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز شاید ممکن ہے وہ نظر رکھتے ہیں چیز پہ، لیکن ان کو شاید اتنی نہیں پتہ ہوں گی جتنی کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں ان کو جس چیز کا اندازہ ہوگا۔ تو اگر یہ خود ان کے اوپر چھوڑا جائے کہ وہ جو صورتحال ہے اس کو آپ ہینڈل کیجئے، اور کوشش کریں کہ جو ایم کیو ایم کا جو پولیٹیکل ایک ونگ ہے، جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ ریئیکٹ کرے، جو لوکل لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو زمین پہ کام کرنا چاہتے ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ فعال ہو جائیں اور وہ میدان میں بڑھ کر آگے کام کریں، اور جن لوگوں کے اوپر کچھ الزامات ہیں وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، کسی ایک طرف ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے جناب ارباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر۔ جناب ارباز صاحب السلام علیکم، آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ جو الطاف حسین کے بیانات ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس قانونی راستہ کیا ہے؟ ندیم صاحب، میں اس وقت آپ کا یہ جو مباحثہ ہو رہا تھا اس کو سن نہیں پایا، تو اس لیے مجھے پتہ نہیں کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ قانونی چارہ گوئی اس کے متعلق کیا ہے، تو وہ تو ہو سکتی ہے، کیونکہ جس قسم کے بیانات آئے ہیں اور انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ جس قسم کی بات انہوں نے کی ہے خاص طور پہ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور جو ریاست کے دشمن ہیں ان سے مدد مانگنے کا جو انہوں نے جواز پیدا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی وزن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن قانونی کارروائی کے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ یہ اپنے آپ کو سیاسی تنہائی کا شکار اس وقت کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو سیاسی تنہائی کا شکار کر رہے ہیں، کیونکہ کسی قسم کی کوئی بھی سیاسی حمایت ان کے لیے اب نہیں نظر آ رہی ہے۔ اپنی پارٹی کو بالکل علیحدہ کر رہے ہیں، اپنے جو اراکین ہیں پارٹی کو ان کو بالکل دوسرے پاکستان کی سیاست سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اپنی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک قانونی چارہ گوئی ہے اس کے وقت وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اور پارٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہے؟ جناب ارباز صاحب بہت شکریہ آپ کی رائے کا۔ شفقت صاحب خیال میں یہ جو اوپینین ہمارے مہمانوں نے یہاں دی اسی قسم کی رائے جناب ارباز بھی دے رہے ہیں کہ پارٹی کے لیے زیادہ مشکل۔ دیکھیں، کوئی محب وطن پاکستانی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا جس طرح الطاف صاحب نے کی ہے، بلکہ کوئی پاکستانی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ اب مجبوری کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ وہ مجبوری یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں اون کریں جو الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہے، وہ بلکہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔
تو آپ مجبور کر رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو کہ وہ پبلکلی کم از کم ڈیفینڈ کریں وہ غداری والی اسٹیٹمنٹ. اس سے زیادہ غداری کیا ہو سکتی ہے کہ یو این انٹروین کرے, نیٹو انٹروین کرے, انڈیا انٹروین کرے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی گریٹر بلوچستان بنے گا, گریٹر پختونستان بنے گا, گریٹر پنجاب. تو پاکستان کے حصے بکھرے والی بات کر رہے ہیں. اب جو لوگ اپنے حقوق کے لیے مسائل کے لڑ رہے ہیں, جو ایک عام شہری ہوتا ہے, اس کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ایسی. صدیقی صاحب میرے ذہن میں ایک سوال بڑی دفعہ آتا ہے, میں پہلے بھی شاید آپ سے بھی ڈسکس کیا کہ 92 سے ایک ایڈ ہاک میکنزم کے تحت آپ کی جماعت چل رہی ہے. کیا بہت ہی مناسب نہیں ہوگا کہ مقامی سطح پر پارٹی اپنی قیادت چنے, لیڈر بنائے, صدر بنے آپ کے یا چیئرمین بنے, جو بھی پارٹی ہیڈ کرے, اور وہ اپنی پارٹی پالیسی دیا کرے, جو تحفظات ہیں وہ بھی ظاہر کرے, تو زیادہ مؤثر ہو جائے گا. دیکھیے 92 کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو میرا خیال ہے ذمہ دارانہ صحافت کا یہ تقاضا بھی بنتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ 92 میں جو آپریشن ہوا تھا اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. کیا کراچی اپنی تاریخ کے سب سے بہترین دور سے نہیں گزر رہا تھا اس وقت؟ کراچی میں ہر طرح کا امن قائم نہیں تھا؟ کیا کراچی کے لوگوں کو اس وقت نوکریاں نہیں مل رہی تھی؟ اس وقت کیا سرکمسٹانسز ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ صدیقی صاحب امن تھا. غلط ہوگا کراچی میں جتنا 200% میں 92 کے آپریشن کی بات کر رہا ہوں, غلط ہوگا. اس سے پہلے بھی امن نہیں تھا. امن تھا 200% وہاں پہ کرائم کم ہوا ہوگا. لیکن مس ڈائریکٹڈ ہمیں جناب پور کے نقشے دکھا رہے تھے, پھر کچھ بھی نہیں تھا, اس لیے میں ان کو مارجن دیتا ہوں. 6 اگست 1990 سے لے کر 18 جون 1992 تک کا رزلٹ وہ دیکھ لیجیے, سارے گراف دیکھ لیجیے. بٹ ناؤ یو آر ان پاور فار لاسٹ 15 ایئرز. اچھا, اس کے بعد مستقل اس طرح کے ٹرمائلز آتے رہے جس کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا کہ ایک پرماننٹ سیٹ اپ آ سکے. تنظیم اپنی تشکیل 9 کی طرف سے گزر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی شاید اس حوالے سے کوئی بڑے فیصلے ہوں. بہت جلد اس پہ بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جائے اور مقامی قیادت. جی ہاں, پہلے بھی الیکشن ہمارے یہاں ہوا تھا 2000 کے اندر بھی, اور آلموسٹ ایک. لیکن آپ کا رابطہ کمیٹی کا میکنزم انٹیکٹ ہے نا, کیونکہ وہیں سے وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں, شام کو بحال کر دیتے ہیں, صبح نئے لگا دیتے ہیں. تو اگر میرے خیال میں آپ سینئر لوگ بیٹھے مینج کر رہے ہو پارٹی, جن بحران سے گزرتی رہی ہے اس سے نکل کے انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک. اور اس بیان کے اوپر بھی آپ سے توقع رکھی جائے کہ رابطہ کمیٹی اس کی وضاحت کرے گی. دیکھیے رابطہ کمیٹی اس کی وضاحت کرتی بھی رہی ہے, آج میں بھی کر رہا ہوں. میں گو کہ اس وقت میں رابطہ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن سینئر ساتھی. آپ کو ہٹا دیا کیا سنا؟ نہیں, میری صحت بھی اس وقت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں زیادہ اس کا برڈن لیتا, تو اس حوالے سے میں بھی اس کو دیکھتا ہوں. لیکن ہم وضاحت کر چکے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے سوال جو اینگل میں دیکھ رہا ہوں اس سے آپ ڈسٹنس کر رہے ہیں خود کو. اس سے میں ڈسٹنس کر رہا ہوں, جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کی. میری بس یہی درخواست ہے. سعید غنی صاحب, میں اس سے زیادہ انہیں کرے دوں گا نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو ایک پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ یہ وہ بیان ہے کہ جس کے بعد نہ وہ یہ ایک چیز میں الطاف حسین کو ڈسون کرتے ہیں, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فوج کو برا. مجھے دوبارہ موقع ملے نہ ملے, میں یہ بتا دوں, الطاف حسین صاحب پاکستان پہ غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں, آرمی سمیت تمام اداروں کی وہ احترام کرتے ہیں, اور انہی سے توقع رکھتے ہیں, شاید اسی لیے شکایت بھی ہو سکتے ہیں. مین اسٹریمنگ آپریشن تو آپ کی حکومت ہے نا, اس لیے آپ کو مین اسٹریمنگ میں آپ کو رول ادا کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ جو بات یہ کریں وہ ہو, لیکن اس بیان میں آگے جا کے اور بہت ساری چیزیں جس سے ان کی بات کی نفی ہوتی ہے. اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرا خیال مناسب رائے یہ کہ الطاف حسین صاحب کو کوئی 2-4 مہینے کے لیے تقاریر نہ کریں, اور اپنے لوگوں کو بھلے رابطے میں رکھیں, اور خود پیچھے ہٹ کے ان لوگوں کو آگے کریں. یہ آپ کی مناسب ہے تجویز کہ خود خاموشی اختیار کریں اور مقامی قیادت کو کریں, لیکن آپ کی جماعت کو رول ادا کرنا چاہیے. آپ سندھ میں پاور میں ان کو مضبوط کریے مقامی قیادت. میں یہ ظاہر میرے لیے کہنا کہ جی ہم ان کو مضبوط کریں, ایک مختلف اس میں پیرائی میں لی جائے گی بات, لیکن میں اس بات کا حامی شاید کریں گے. نہیں, میں اس بات کا ہمارے خلاف میں اس بات کا حامی ہوں کہ ایم کیو ایم کو سیاسی طور پہ کام کرنے کی جائز اسپیس ہونی چاہیے, اور جو کرمنل ہیں کسی بھی جماعت میں ہو, لیکن چونکہ ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو کسی طرح سے جو شخص جرم میں ملوث ہے کسی بھی پارٹی سے ہو, اس کے لیے تو ہاتھ آپ رکھے ہی نہیں. اور یہ ایم کیو ایم تو اس پہ صدیقی صاحب 100%. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ہم بات تو کر دیتے ہیں, لیکن جو ملیٹنٹ ونگز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو ڈسمینٹل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو فوج نے یا رینجرز نے آ کے جو کارروائی کی ہے اس وجہ سے کچھ اثر ہوا ہے. ادروائز کیا انہوں نے خود بخود اپنے طور پہ کیا ان کو ڈسمینٹل کیا, ان کو ختم کیا. اس کے ساتھ باقی بھی جماعتیں پیپلز پارٹی پالیٹکس کا حصہ بن. یہ جو لیاری کی ساری لیاری کے جو سارے سلسلے ہیں, اب آپ کا ٹائم جہاں پہ امن کمیٹی اور یہ وہ دیکھیں, لیاری کا جو امن کمیٹی ہے, وہ زہر بلوچ اور وغیرہ, میں نے کئی بار یہ ایڈمٹ کی, اور اگر یہ ریکارڈ سے جا کے چیک کیجئے,
صرف ذوالفقار مرزا صاحب کا جو عرصہ تھا اس عرصے میں مرزا صاحب نے ان کو اون کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ہی کی جماعت کے تھے نا. میں مانتا ہوں نا, میں مانتا ہوں نا اس عرصے میں صرف ہوا ہے. ادروائز پیپلز پارٹی کی تنظیم نے, پیپلز پارٹی کے کسی آدمی نے ان کو اونرشپ دی. پاکستان آج جہاں کھڑا ہے میرے خیال میں ہم ماضی کی بہت سی کوتاہیوں کا احساس کر رہے ہیں. ضرب عزم ہمیں اسی لیے لانچ کرنا پڑا کہ ہم نے اپنی بیوقوفیاں جو کی تھی اس میں یہ چیز بھی ریلائز کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہے. شفقت صاحب, سعید غنی صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.